أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالی کی راہ میں انہوں نے شدید مجاہدہ کیا، بہت محنت کی، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ سارے کے سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے، اور یہی آیت سورہ انفال کے آخر پر بھی گزری تھی۔ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ چیزیں، اور جہاد یعنی شدید محنت اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ اسی لیے مہاجرین کو اپنے زمانے یاد تھے، ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم نے کن حالات میں اسلام کو قبول کیا اور کیا کیا مصائب اور تکالیف ہم نے اس دین کے لیے برداشت کی۔ یہ تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اور وہ کوفہ میں امیر تھے، اور کوفہ والے شرارتیں کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی سے تنگ نہیں آئے سوائے اس کوفہ کے، عراق کے۔ آپ فرماتے تھے میری سمجھ میں آیا نہیں ان کا کیا کروں، صبح ایک امیر بھیجتا ہوں جو ان کے لیے، تو شام کو اس کی شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور شام کو بھیجتا ہوں صبح یہ شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو سعد کی شکایتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سعد کو بلاؤ، اور سعد رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سعد یہ تیری ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ علی صلاتک، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں اس نماز کو نہیں چھوڑ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں نے پڑھی تھی، اور میں پہلی 2 رکعتیں فرض کی لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں، اور میں نے ایسے ہی پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو۔ اور پھر انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو حکومت ان پہ کروں گا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانتے تھے، اور اپنے ساتھ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، ان کا نہیں امیر المومنین میں نہیں جاؤں گا۔ باقی یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھانی آتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، اور پورے ہفتے تک اسلام 1/6 میں ہی تھا، پھر میرے بعد کہیں آ کے 7واں آدمی مسلمان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھانی آتی، اذن اللہ سائی، پھر تو ہم نے جھک ماری، زندگی برباد کر دی کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی آتی۔ اور جو آدمی اٹھ کے زیادہ الزام لگا رہا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ یہ جو آدمی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، پروردگار اگر تو یہ سچ بولتا ہے اور الزامات سچے ہیں تو مجھے اس کی زندگی میں موت دے دے اور رسوا بھی کر، اور اللہ تو جانتا ہے کہ یہ الزامات سچے نہیں ہیں اور یہ جھوٹا ہے، تو اللہ اس سے تو اندھا بھی کر دے، وَاجْعَلْهُ لِلنَّاسِ آیَةً، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اور انہوں نے کہا کہ پروردگار اسے فتنے میں مبتلا کر۔ لوگ ڈر گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ امیر المومنین یہ گواہیاں، یہ میرے خلاف شکایتیں، یہ چیزیں میں اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑتا، جو اللہ کو فیصلہ کرنا ہے ہو جائے گا۔ اور وہ کوفہ والے چلے گئے، اور وہ الزامات تو خیر کیا صحیح ہوتے، یہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو نابینا بھی ہو گیا، اور بہت بوڑھا ہو کے خیر نابینا ہوا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا زیادہ، کچھ عمر بڑھی، تو سٹیا گیا تھا لڑکیوں کے جو مدرسے تھے، جو سکول تھے، ان کے باہر بیٹھا رہتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لڑکیاں اس سے مارتی تھی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں اتنی تمہاری عمر ہو گئی، اب یہ حرکتیں کرنے کی ہیں؟ اس نے کہا صابتنی دعوت سعد، سعد کی بددعا نے بھی تو پورا ہونا۔
میں جو جھوٹ بولتا رہا اس کے متعلق وہ اب میرے سامنے آیا۔ اس لیے آدمی اپنی جوانی، زور، طاقت، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس نشے میں یاد نہیں رکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور نتیجے میں جب گرفت ہوتی ہے تو پھر وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہاجرین تھے سارے، اللہ نے فرمایا انہوں نے خدا کے راستے میں بڑی محنتیں کی، مال کے ذریعے اپنی جانیں کھپا دی۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالی کے ہاں ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ درجتاً اللہ تعالیٰ نے اسے نکرہ میں ذکر فرمایا، ان کے درجے کی عظمت کے بیان کے لیے کہ کتنا بڑا درجہ خدا نے انہیں دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہیں ہم الفائزون، جو لوگ فائز ہیں، مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے۔ فائز کامیاب ہونے والا، یہ لوگ ہیں جو خدا کے ہاں سے مغفرت بھی ملی، نجات بھی ملی، زندگی کھپا دی خدا کے دین کے لیے، اور ساری زندگی اللہ کے دین پر عمل کرتے رہے۔